عزیز دوستوں، تھوڑا میں آپ کے سامنے بریلوی فرقے کے حوالے سے چیزیں رکھوں گا جہاں پہ میتھس اور کہانیاں اور ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ آدمی کی عقل حیران رہ جائے۔ یہ کسی سائنس کو نہیں مانتے، یہ کسی چیز کو نہیں مانتے۔ ایکسٹریمزم میں کہا جاتا ہے کہ دیوبندی سے یہ کم ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دیوبندی کا استعمال ہوا افغان وار میں، اور جہاد کو گلوبلائز کیا تھا، اس میں دیوبندیوں کو استعمال کیا گیا تھا، اور لیکن یہ دیوبندیوں سے دو ہاتھ آگے ایکسٹریمسٹ ہیں۔ اس کی مثال ہم نے ٹی ایل پی کی پولیٹکس میں دیکھ لی تھی۔ عزیز دوستوں، شروع کروں گا میں ایک کہانی جو کہ دیوبندی اور سارے مسلمان اس کو مانتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ فیل، جس میں اس کا ذکر ہے۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ پروفٹ محمد کے پیدا ہونے سے کچھ سال پہلے، 1-2 سال پہلے، ان کے دادا جب مکہ میں رہتے تھے اور حرم شریف کی ذمہ داریاں وغیرہ ان کی تھیں، تو ابرہہ ایک بادشاہ تھا یمن کا۔ اس نے یمن سے لشکر لے کے نکلا ہاتھیوں کا، اور آ کے مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے۔ تو عبد المطلب اس سے ملنے گئے، اور انہوں نے کہا کہ تم کو حرم کو جو کرنا ہے کر لو، میرے گھر کی تم گارنٹی دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہوا یہ کہ بقول قرآن کے کہ ایک پرندوں کا قافلہ آیا جس کو ابابیل کہا گیا۔ ابابیل پرندے کا نام بتایا گیا ہے۔ آج تک یہ کلیئر نہیں ہوا کہ وہ کون سا پرندہ تھا۔ وہ پرندے آتے ہیں آسمان پہ ابرہہ کے لشکر کے اوپر۔ ہر پرندے کے چونچ میں ایک پتھر تھا، چھوٹا چنے کے دانے جتنا، اور وہ پتھر پھینکتے تھے، اور ہاتھی انسان جس پہ وہ گرتا تھا اس پہ سوراخ کر دیتا تھا، لال نشان ہو جاتا تھا ظاہر خون کا، اور اس طرح وہ سارا لشکر مر گیا اور ختم ہو گیا۔ عزیز دوستوں، پیور کہانی ہے۔ میں نے ایک انگریز ہسٹورین کی کہانی مطلب اس کے اوپر وہ دیکھا تھا کہ ایکچولی ہوا یہ تھا کہ ابرہہ کے جو لشکر تھا اس کو چیچک کی بیماری ہو گئی۔ چیچک میں آپ کو پتہ ہے لال لال دانے ہو جاتے ہیں، اس لیے اس کو ریٹریٹ کر کے واپس جانا پڑا۔ جو بھی ہے، لیکن کہانی اس لیے بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ پہلی بات تو یہ کہ یمن آپ کو پتہ ہے عربین پیننسولا کا ریگستان ہے، تو یمن میں ہاتھی کہاں سے آ گئے؟ ہاتھی مینلی افریقہ کی اور انڈیا کی اور یہاں سب کی پروڈکٹس ہے۔ افریقہ مطلب یمن میں کہاں سے آ گئے؟ وہ بھی 1400 سال پہلے، 1500 سال پہلے۔ اب سپوز کہ آ گئے کسی طریقے سے یمن سے، جہاں پہ یہ ابرہہ کا علاقہ تھا، وہاں سے مکہ کا فاصلہ 900 کلومیٹر ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ 900 کلومیٹر کیسے ہاتھیوں کا لشکر لے کے وہ وہاں پہ پہنچا؟ اس زمانے میں ٹرینیں، گاڑیاں وغیرہ تو نہیں تھی نا کہ ٹرک میں ڈالے لے گئے، لیکن 900 کلومیٹر لے کے گیا، اور وہ بھی سخت ریگستان ہے۔ آپ کو میں بتا دوں کہ یمن سے مکہ جاتے ہوئے ایک سعودی عرب کا علاقہ ہے ربا الخالی۔ ربا عربی میں کہتے ہیں کوارٹر، ایک پاؤ، اور خالی کا مطلب خالی۔ تو سعودی عرب کا وہ جو پیننسولا ہے وہ ایک کوارٹر پورا خالی ہے، کیونکہ وہاں پہ کچھ ہے نہیں، ریگستان، گرم تپتی ہوا، لو، مٹیاں اڑ رہی ہیں، صرف ریگستان ہے۔ ایون آج بھی وہاں پہ کوئی آبادیاں نہیں ہیں۔ اس میں 900 کلومیٹر ہاتھیوں کا لشکر لے کے ابرہہ کیسے پہنچا؟ اور یہ ہے کہ وہ پرندے کون سے تھے، پتھر کیا تھا، تو کہانیاں بہت ہیں۔ عزیز دوستوں، میں بریلوی کی طرف جانے سے پہلے یہ کل کی ایک نیوز میں بتا دوں کہ یہ میرے پاس ویڈیو تھی، لیکن میں ویڈیو دکھانا نہیں چاہ رہا۔ ایک امام جو کہ زمین پہ لمبا پڑا ہے، وہ مسجد کی نماز کی امامت کرا رہا تھا۔ تو وہ جب سجدے میں گئے نا سب، تو یہ سجدے میں، ظاہر ہے پہلے امام سجدے میں جاتا ہے، پھر باقی سجدے میں آتے ہیں، تو یہ سجدے میں گیا نا، تو اس کا ہارٹ اٹیک ہوا اور یہ گر گیا، مر گیا، یا آئی ڈونٹ نو اس وقت مرا تھا یا نہیں۔
تو پیچھے ایک آدمی نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کو گرا ہوا دیکھا، تو وہ بجائے اس کے کہ یہ سب اٹھ کے آتے اس کی مدد کرتے، اس کو بچانے کی کوشش کرتے، اس نے کیا کیا کہ آگے کھڑے ہو کے نماز کی امامت کرنا شروع کر دی اور نماز کنٹینیو کی، اور باقی پیچھے والے سارے نماز پڑھتے رہے۔ دنیا کا کون سا مذہب ایسا ہے جو انسان کی جان بچانے کی بات نہ کرے اور عبادت کی بات کرے؟ ایون اللہ کہتا ہے کہ میری عبادت کرتے وقت یہ دیکھ لو کہ تم کسی انسان کو تو تکلیف نہیں دیتے ہو۔ تو یہ کیسی عبادت ہے جس میں ایک انسان مر رہا ہے اور اس کو پوچھنے کے بجائے آپ نماز پوری کر رہے ہیں؟ تو یہ بڑا کیا کہوں میں، کرول مذہب ہے، اتنا کرول ہے کہ یہ اللہ کے نام پہ کچھ بھی کر جاتے ہیں۔ ایون کل ہمارے انگلینڈ میں، لندن میں ایک اسکول میں 12 سال کے 2 بچوں کو چھریاں مار دیں، ایک مسلمان بچے نے، 13 سال کے بچے نے، اور چھریاں مارتے وقت اللہ اکبر کے نعرے لگائے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ اکبر کا نعرہ مسلمانوں کے لیے بڑا پاک ہے اور جذبے سے بھرا ہے، لیکن جو نان مسلم جب یہ آواز سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک ڈر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی بڑا کانڈ ہو رہا ہے، دہشت کی علامت بن گیا ہے۔ یہ اتنا خطرناک، ایک 13 سال کا بچہ اسکول چھری لے کے جاتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کے 2 بچوں کو چھریاں مار دیتا ہے۔ پورے انگلینڈ میں ایک اس وقت خوف پھیلا ہوا ہے۔ لیکن اینی وے، میں آتا ہوں بریلویوں کی طرف۔ بھارت کا ایک علاقہ ہے بریلی، کیونکہ یہ جتنے فرقے بنے ہیں نا، یہ خطرناک قسم کے فرقے، بریلوی، دیوبندی، جماعت اسلامی، تبلیغی، یہ سب انگریزوں کے دور میں ہندوستان میں بنائے گئے تھے، کیونکہ مسلمانوں سے انگریزوں کو ڈر تھا۔ انگریزوں کو یہ تھا کہ ہندو تو ہمارے ساتھ ملے ہوئے۔ 589 جو راجیہ تھے راجاؤں کے، وہ سارے انگریزوں کے انڈر میں، فوج بھی دیتے تھے، سب کچھ کرتے تھے۔ مسلمان شروع سے فسادی رہے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو ڈیوائڈ اس لیے کیا کہ یہ آپس میں لڑتے رہے سالے۔ شیعہ سنی فرقے ہوتے تھے 2، انہوں نے بریلوی، دیوبندی، تبلیغی، انہوں نے جماعت اسلامی بنائی، جماعت الاحرار بنائی، تبلیغی جماعت بنائی، بریلوی جماعت بنائی۔ تو بریلی شریف کہتے ہیں جس کو، انڈیا میں جو یو پی میں ہے، بریلی، رائے بریلی ہے نام آج کل اس کا۔ بریلی کا احمد رضا خان ایک ایسا فتنہ لے کے آیا بریلویوں کا، اس نے کہانیاں گھڑی۔ ایک کہانی میں بتاتا ہوں آپ کو، جس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کہانیاں کیسی کیسی گھڑی جاتی ہیں۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ ہاں، عبد القادر جیلانی ایک ملا رہا ہے بغداد کا، عراق کا، اس کو ولیوں میں سب سے بڑا ولی مانتے ہیں، اور بریلویوں کی اکثریت اس کو پروفٹ محمد سے بھی آگے لے جا کے مانتی ہے۔ ہمارے میمنوں میں خاص طور پہ غوث پاک کی بہت بڑی وہ ہے، غوث پاک مینز عبد القادر جیلانی، غوث پاک کی بہت بڑی وہ میمنوں میں بہت مانا جاتا ہے۔ 11ویں شریف ہوتی ہے ایک، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو 11ویں شریف آتی تھی، 12ویں شریف آتی تھی۔ 11ویں شریف غوث پاک کی ہوتی تھی اور 12ویں شریف پروفٹ محمد کی ہوتی تھی، عید میلاد النبی۔ غوث پاک کے بارے میں یہ بریلویوں نے کہانیاں دی ہیں کہ غوث پاک جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے تو ان کی ماں بہت خوبصورت تھی، تو کسی حرامی ٹھرکی نے غوث پاک کی ماں کے اوپر گندی نظر ڈالی، تو غوث پاک پیٹ میں تھے ماں کے، ان سے برداشت نہیں ہوا، وہ ماں کے پیٹ سے نکلے تلوار لے کے اور اس حرامی ٹھرکی کو قتل کر دیا جس نے ان کی ماں پہ گندی نظر ڈالی تھی۔ وہ پھر تلوار لے کے واپس اپنی ماں کے پیٹ میں چلے گئے۔ اب یہ نہیں بتا رہے کہ کیسے پیٹ پھاڑ کے نکلے تھے یا کہاں سے نکلے تھے۔ جب غوث پاک پیدا ہونے لگے تو پیٹ میں ماں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی، لیکن وہ نکل نہیں رہے تھے۔
تو ایک بزرگ کے پاس پہنچے اور بتایا سارا حال. تو بولا دراصل بچہ باہر نہیں آ رہا اس لیے کہ وہ ولیوں کا سردار ہوگا اور اس سے بڑا مسلمان کوئی دنیا میں بزرگ آیا نہیں ہوگا, تو وہ ننگا باہر نہیں آئے گا. تو اس نے اپنا ایک کالے کلر کا کپڑا دیا اور بولا کہ اس کی ماں کو کہو کہ یہ کپڑا کھا لے. تو ماں نے وہ کپڑا کھایا اور کپڑا کھاتے ہی غوث پاک باہر نکل آئے اور پورا دھوتی باندھ کے آئے تھے باہر ماں کے پیٹ سے, اور اس طرح غوث پاک پیدا ہوئے. یہ کہانیاں ہیں اور ایسی ایسی کہانیاں. یہ احمد رضا کی تو کتابیں ہیں. اس نے 2 کتابیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے لکھی ہے کہ زمین ہے نا وہ سورج کے گرد چکر نہیں کاٹتی, سورج زمین کے گرد کیا چکر کاٹتا ہے. کیونکہ قرآن میں سورہ رحمان ہے, سورہ رحمان میں الشمس والقمر بحسبان اور اس طرح ایک آیت ہے کہ سورج چاند زمین کے چاروں طرف چکر کاٹتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. کیونکہ لاجک اس وقت یہ تھی, کیونکہ پتہ نہیں تھا کہ زمین گھومتی ہے اور اسپیس کا نالج کچھ تھا نہیں, تو لاجک یہ کہتی تھی کہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سورج صبح یہاں سے نکلتا ہے اور پھر یوں 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 ہوتا ہوا ادھر چلا جاتا ہے, تو اس کا مطلب سورج ہل رہا ہے. لیکن انگریزوں کے دور میں جب یہ بریلوی فرقے کی بنیاد پڑی اس وقت سائنس نے اتنی ترقی تو کر ہی لی تھی کہ اس نے کہا تھا کہ بھائی صاحب سورج اپنی جگہ کھڑا ہے, ہماری زمین اس کے گرد گھومتی ہے. تو اس نے اس سائنس کی لاجک اور نیریٹو کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے 2 کتابیں لکھی. اور یہ جو بریلویوں کا کراچی میں جو سب سے بڑا مرکز ہے اس میں باقاعدہ یہ سکھایا جاتا ہے اور سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ سائنس کی بات مانتے ہو تو آپ اسلام سے خارج ہو, آپ کی بیوی سے آپ کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ جو بریلوی کا احمد رضا جو تھا اس کے ان سارے پرچاروں کو جو آگے بڑھانے والا آدمی ہے وہ الیاس قادری ہے, جس کو بریلوی کہتے ہیں کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ولی ہے. وہ الیاس قادری کو میں پرسنلی بھی جانتا ہوں, حرامیوں کا حرامی میمن ہے ہمارا, شاید کتیانے والا ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ جب میں سعودی عرب میں رہتا تھا تو مکہ میں اکثر میں دیکھتا تھا کہ حرم شریف میں نماز ہو رہی ہے تو ایک گروپ ایسا ہوتا تھا جو نماز نہیں پڑھتا تھا, اور پھر جب نماز ختم ہو جاتی تھی تو یہ اپنی امامت, ایک امام آ جاتا تھا ان میں سے آگے اور اپنی الگ نماز پڑھتے تھے. تو میں نے اپنے ایک دوست سے پوچھا, میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو بولا یہ بریلوی ہیں ہری پگڑی والے الیاس قادری کے لوگ. تو میں نے کہا کہ کیوں الگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو امام ہے وہ وہابی ہے حرم شریف کا, اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ یہ تو کافر ہیں, تو اپنی الگ نماز پڑھتے ہیں. یہ جو الیاس قادری ہے نا یہ اسکوٹر کے اوپر کپڑے کی دلالی کرتا تھا اور کپڑا بیچتا تھا, ساتھ میں عطر بیچتا تھا. اس نے کھارادار میں ایک مسجد کے پاس ایک دکان چھوٹی سی کھولی تھی, لیکن سیاڑا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے 1980 میں دکان کھولی تھی, دکان کوئی خاص چل نہیں رہی تھی. تو اس نے کہا کہ یار شاہ رخ کی ماں نے کہا تھا, فلم کون سی فلم تھی میں نام بھول رہا ہوں, میں نے فلم تو نہیں دیکھی لیکن اس کا وہ ڈائلاگ میں نے سوشل میڈیا پہ کئی بار دیکھا ہے کہ دھندے سے بڑا کوئی دھرم نہیں اور دھرم سے بڑا کوئی دھندا نہیں. تو یہ اس نے سوچا کہ یار میں یہ فضول میں کپڑا عطر بیچتا ہوں, دھرم کو بیچو. اس نے دعوت اسلامی نامی ایک آرگنائزیشن بنائی اور اس کے اندر اس کو بولنا آتا تھا تو اچھا بولنے لگا. امام احمد رضا کو اس نے خوب اسٹڈی کیا ہوا تھا. اس نے بتانا شروع کیا کہ بھائی کیا ہے کیا نہیں. اس نے ان کی ڈریسنگ سب سے پہلے چینج کی اپنے فالوورز کی, اور وہ اسپیشل ڈریس کپڑے کا بیپاری تھا, کاٹن کا سفید کرتا پاجامہ اور گرین پگڑی اور براؤن کلر کا کپڑا گلے میں لٹکانے کا, پورا ڈرامہ. اور یہ کپڑے بیچتا تھا سارے.
दूसरा अत्तारी नाम रखा अपना, अतर बेचता था ना तो अत्तारी नाम रखा, कादरी अत्तारी, इलियास कादरी अत्तारी। अतर का कारोबार इसने फैलाया कि ये अतर खरीदो। ये प्रचार जो करता था ना इस्लाम के हवाले से, ऐसी ऐसी चीज़ें लाता था। केला है ना, इसको आप यूं ना रखो, केले की साइड आप यूं रखा करो। कद्दू काटने का इस्लामी तरीका क्या है? इसने एक नया लॉजिक दिया कि स्कूटर पे दो लड़के जा रहे हो ना आगे पीछे बैठे, तो उनके अंदर सेक्सुअल फीलिंग आ सकती है, तो उनको चाहिए कि एक तकिया रखें बीच में। सुन रहे हैं ना आप? इसी तरह इसने एक और चीज़ रखी थी कि इसने एक नया चश्मा बनाया जिसमें नीचे का पार्ट है ना वो ब्लर होता था, धुंधला नजर आता था, ऊपर का पार्ट खुला होता था। नहीं सॉरी, ऊपर का पार्ट धुंधला होता था, नीचे का खुला होता था, साफ नजर आता था। इसने कहा दरअसल आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको लड़कियां नजर आए, आपको बुराई नजर आए, तो इसलिए बचने का तरीका ये कि ये चश्मा पहन के बाहर निकला करें, तो आपकी नजर आपको नीचे ही रहेगी, क्योंकि आपको नीचे की नजरें आएंगी। यार ये क्या क्या चीजें पढ़ाता है। तो खैर इसने कादरिया अतारिया का बिजनेस शुरू किया। इसने कराची में इसके जाहिल कस्टमर बन गए, फिर इसने चंदा जमा करना शुरू किया। अभी रिसेंटली इसने एक खुतबे में कहा था कि मेरा दावत इस्लामी का रोज का खर्चा 2 करोड़ रुपया है, रोज का, खाली सैलरीज और ये देने में। जमशेद टाउन में इसका सबसे बड़ा मरकज है, क्या नाम है इसका, तो दावत इस्लामी का हेड ऑफिस है वो। इतनी बड़ी जमीन है कि अरबों रुपए की जमीन, अरबों रुपए की जमीन पे कब्जा करके बैठा है। किसी के बाप की हिम्मत नहीं कि वहां पे कुंडा लगा के चोरी की इलेक्ट्रिसिटी से लाइटें जलती हैं, एसी जलते हैं, कोई इनसे पैसा नहीं ले सकता, बिल नहीं ले सकता, सब चोरी चकारी सब इसका। और चंदा इसका इतना होता है पूरी दुनिया से, इंडिया से, यूरोप से, अमेरिका से, बरेलवी इसको पूरा। और ऐसी ऐसी चीज़ें इसने इस्लाम में ईजाद की हैं कि बस क्या बताएं। किराए के मकान में रहने वाला आदमी आज इतने बड़े महल में रह रहा है। और ड्रामा क्या करता है कि चूंकि प्रॉफिट मोहम्मद मट्टी के प्याले में खाना खाते थे और पीते थे, तो मैं मट्टी के बर्तन यूज़ करता हूँ। हम इंडिया जाते हैं, जगह जगह चाय के ठेले वाले मट्टी के कप में चाय देते हैं, लेकिन ये इस्लामाइज। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद तो एसी में भी नहीं सोते थे, प्राडो में भी नहीं घूमते थे, लैंड रोवर में भी नहीं घूमते थे। ये एसी में 24 घंटे रहता है, और मतलब दर्शन दिए जाते हैं इसके, दर्शन के अलग पैसे हैं। और प्रॉफिट मोहम्मद सादा ज़िंदगी गुजारते थे। इनकी सादा ज़िंदगी ये है कि खरबों रुपए का मालिक है और सब अपने बेटे के नाम पे कर किया हुआ है कि ये तो हम किसी वक्त मर जाएगा, तो इसके मरने के बाद इसका जो मज़ार बनेगा, आप सोचें कैसा मज़ार बनेगा। अजमेर का जो मज़ार है उससे बड़ा मज़ार इसका बनेगा। ये इस वक्त बरेलवी, पूरी दुनिया के मुसलमानों के 60-70% बरेलवी हैं। इराक में भी बहुत हैं, अरब कंट्रीज में, सीरिया में, इराक में, कई कंट्रीज में बहुत ज़्यादा बरेलवी रहते हैं। ये देखें, ये कब्रिस्तान है इराक का। बरेलवियों में कब्रिस्तान में पक्की कब्रें बनती हैं, पूरी ज़मीन जगह बुक हो जाती है, जबकि वहाबियों में, देवबंदियों में पक्की कब्र बनाने का रिवाज नहीं है। सऊदी अरब के मदीना का जो सबसे बड़ा कब्रिस्तान है, वहाँ पे सारी कच्ची कब्रें हैं, बुलडोज़र फेरा जाता है हर 6 महीने बाद। इतना सा कब्रिस्तान है, सबसे ज़्यादा दुनिया में वहाँ पे लोग दफन हुए हैं, लेकिन ख़त्म, बादशाहों की कब्रों के निशान नहीं है। तो ये किस हिसाब में पक्की कब्रें बनाते हैं, मतलब आप अंदाज़ा लगाएं। ये कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है इराक में। हज़रत अली की जो मज़ार है, जो क्या कहते हैं उसको, रोज़ा, उसके साथ कब्रिस्तान है, सारे मकान जैसे बने हुए हैं कब्रों में। तो ये बरेलवियों का फ़िरका है जो कि इस तरह की चीज़ें करता है। अब आप देखें, ये कहानी जो सुना रहा है, क्या आपने इलेक्ट्रिक के मीटर के ऊपर उंगली रख से लिख दिया तो आपका बिल नहीं आएगा।
عزیز دوستوں، ایسی ایسی کہانیاں ہیں، ایسی ایسی کہانیاں ہیں کہ ہم بتا نہیں سکتے. زکوٰۃ سب سے زیادہ بریلوی اس کو دیتے ہیں. بقرعید پہ گائے، اونٹ، بکروں کی کھالیں سب سے زیادہ اس کو دیتے ہیں. کھالیں بہت بڑا پروفٹ ہے، لاکھوں کھالیں نکلتی ہیں. آپ کو پتہ ہے ملینز آف قربانیاں ہوتی ہیں پاکستان میں، انڈیا میں. وہ کھالیں اس کو دی جاتی ہیں. وہ کھالیں بہت مہنگی بکتی ہیں. لیدر انڈسٹری والے وہ بہت مہنگے دام میں خریدتے ہیں. اتنا دھندا اس کا چل رہا ہے، اور متھ ساری کہانیوں پہ چل رہا ہے. ابھی میں نے جیسے غوث پاک کی آپ کو کہانی سنائی، ایسی ایسی کہانیاں ہیں، ایسی ایسی کہانیاں ہیں. مردوں کو زندہ کرتے تھے، خود اپنے آپ کو مرنے سے نہیں بچا سکے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. کیا کیا کہانیاں ہیں. اینی وے عزیز دوستوں، تھینک یو ویری مچ فار آل یور سپورٹ. کائنڈلی کیپ سپورٹنگ.